اور اس لیے کھڑے ہیں کہ عمران خان اس قوم کی جنگ لڑ رہا ہے اور عمران خان ہماری نسلوں کی اور ہماری جنگ لڑ رہا ہے. تو میں پورے پاکستان کی عوام کا اور ساتھ ساتھ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو سلام پیش کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں. جناب اسپیکر، یہ ایک تاریخ بن چکی ہے اور ابھی وہ حال میں چل رہی ہے کہ ایک پارٹی جس کا نام پاکستان تحریک انصاف ہے، جس کا چیئرمین عمران خان ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے جو یہ سارے اکٹھے ہوئے اور پری پلانڈ ہمارے اوپر ہماری پارٹی پہ حملہ کیا، وہ آج آئے دن ایکسپوز ہو رہے ہیں. ایکسپوز مطلب ننگے ہو رہے ہیں. جناب اسپیکر، ہمارے سے پہلے پارٹی کا نشان لیا گیا، اس کے بعد ہمارے لوگوں کو اغوا کیا گیا، ہمارے لوگوں سے زبردستی پارٹی چھڑوائی گئی. آج تک سب کے بیان آ رہے ہیں کیونکہ وہ پولیٹیکلی ختم ہو چکے ہیں. اس کے بعد ہمیں الیکشن کمپین نہیں کرنے دی گئی اور آج دعوے سے کہہ رہا ہوں ادھر دعوے سے کہ اس وقت بھی اسمبلی کے اندر زیادہ بتا رہا ہوں 6 بندے بھی ایسے نہیں ہیں اپوزیشن کے جو جیت کے آئے ہوں. 6. اور اگر میں دعویٰ کر رہا ہوں، اگر بات غور سے سنو بھائی، اور اگر ہمارے ساتھ ہمارے لوگوں کو توڑ توڑ کے کونسلر لیول تک، ورکر لیول تک، چیئرمین لیول تک یہ کام نہ کیا جاتا، خدا کی قسم اس اسمبلی میں اپوزیشن کا ایک بندہ بھی نہ ہوتا. یہ پورا صوبہ جانتا ہے، پورا صوبہ. اب میں پاکستان پہ آتا ہوں. پاکستان میں تحریک انصاف کو فارم 45 پہ 4.25 کروڑ ووٹ ملا ہے. پچھلی دفعہ 1.56 کروڑ ووٹوں پہ ہماری حکومت بنی ہے. اتنے ووٹوں کے بعد کہاں سے ووٹ آئے؟ ووٹ تو تھے نہیں، فارموں پہ لکھ کے 47 پہ. اس کے باوجود ہماری وہ حکومت جو 3/4 ہوتی ہم سے چھین لی گئی اور وہی سلسلہ جاری ہے، جاری و ساری ہے. ہمیں جلسہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. کیوں؟ یہ ملک کسی کے باپ کا ہے؟ ہماری حکومت پہ مولانا صاحب نے دھرنا دیا، اسلام آباد تک آئے، ہم نے نہیں روکا. پیپلز پارٹی میں کراچی سے چلا بلاول زرداری، جلسہ کیا، ہم نے نہیں روکا. خوف کیا ہے ہوئے؟ کس چیز کا خوف ہے ان کو؟ کیوں گھبراتے ہیں؟ کیوں نہیں چھوڑتے؟ پھر ہمارے پہ الزام لگاتے ہیں کہ ہم امن پسند نہیں ہیں. امن پسند تو ہمیں کہ جب ہم جیت جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں چلو پاکستان کے لیے جیتنے کے بعد بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کرتے تاکہ انتشار نہ پھیلے. جناب اسپیکر، ہم لوگوں نے جلسے کی اجازت مانگی لاہور پیارے پاکستان میں. کہا مویشی منڈی جاؤ. 35 کلومیٹر دور اور راستوں میں رکاوٹیں. اور جو ٹی وی پہ آتے ہیں نا ٹانٹا کرتے ہیں، رکاوٹیں نہیں تھی. شکر ہے سوشل میڈیا ہے، میڈیا تو کمپرومائز ہو جاتا ہے، سوشل میڈیا نہیں ہوتا. یہ رکاوٹیں نہیں تھی تو کیا ٹرالے اپنے سارے میرے لگائے تھے؟ اسلام آباد میں جلسہ مانگ رہے ہیں، سنجانی مویشی منڈی میں کرو، ادھر بھی رکاوٹیں. پھر پنڈی میں کہا جائے گا باب کرتے ہیں، کہتے ہیں جاؤ کانا منڈی میں کرو، مویشی منڈی میں. ہم کوئی جانور ہیں کہ ہم منڈیوں میں کریں گے؟ پھر ہم نے کہا میں احتجاج کرتے ہیں، پورا احتجاج کرتے ہیں، اس کی بھی ہمیں اجازت نہیں ہے. ہمارے پورا احتجاج میں دیکھیں اسپیکر صاحب، پوری قوم سے کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کو 2 چیزیں، ایک جو ناپسند ہے سب سے زیادہ وہ ہے تکبر، اور جو پسند ہے سب سے زیادہ وہ ہے عاجزی. ہمیں پہلے انہوں نے روکا، میں لاہور لیٹ پہنچ گیا. یہ کہہ رہے ہیں کہ میں لیٹ ہوا، میں آپ کو دکھاؤں گا ثبوت کے ساتھ کہ ہم 5:15 بجے کالا شاہ کاکو باوجود اس کے کہ 600 کلومیٹر پہلے لوگ یہاں اکٹھے ہونے میں ٹائم لگتا ہے، پھر یہاں سے جانے میں، پھر راستے میں رکاوٹیں. 5:15 بجے میں کالا شاہ کاکو کے اوپر تھا. آگے 7 جگہوں پہ میں روکا گیا وہاں پر سنجانی میں. ہم تو ٹائم پہ پہنچ گئے تھے. چیک کریں AWT کا ایک ہمیں وہ دیا انہوں نے انٹرچینج کہ وہاں سے جاؤ. اتنا سا وہ روڈ ہے. اپنے اس روڈ کے اندر مجھے ٹوٹل وہ 6 کلومیٹر کی واک ہے. 3-4 کلومیٹر تو میں نے کر لیے تھے گاڑی میں کنٹینر کے اوپر. اس کے بعد میں چلا ہوں، میں نے آخری 2.5 کلومیٹر عوام کی رش گاڑی کی رش وجہ سے مجھے اس پہ 1.25 گھنٹہ لگا ہے، کیونکہ گاڑیاں اور عوام اتنی تھی کہ راستہ ہی نہیں سمجھ میں. پھر پنڈی میں ہمیں جانا تھا، برہان پہ، اس سے پہلے اٹک پہ، پھر وہ پتھر گڑھ پہ. جو انہوں نے بدترین سیلنگ، جو بربریت اور جو ظلم کیا ہے وہ بھی سب کو پتا ہے. ہم نہیں پہنچ سکے، ہمارا ادھر احتجاج تھا، ہم نے وہیں پہ کیا، واپس آ گئے. اب یہاں پر اب یہاں ہوا کیا پتا ہے آپ کو؟ مزہ آیا، مزہ ان کو. یہ سوچ رہے تھے کہ نہیں جا سکتے نا، ان کے پاس طاقت ہے، ہماری دی ہوئی طاقت ہے، ہمارے ٹیکس کے پیسے کی دی ہوئی طاقت ہے. پہنچے ہیں اور وہیں پہ ڈی چوک پہ پہنچے ہیں جہاں کا کہا تھا. اسپیکر صاحب آپ ساتھ تھے. ہمیں راستے میں
1 किलोमीटर रोड के ऊपर ऐसे ट्राले और ऐसे कंटेनर भरे हुए, इतने बड़े बड़े खड्डे, उसके बाद हजारों शेल। फिर क्या हुआ? अल्लाह हक है, मंदिर तक पहुंच गए। इनको समझ नहीं, हालांकि पहुंचने के बाद, चूंकि हमारा धरना नहीं था, एहतजाज था, पहुंचने के बाद हमने 2.5 घंटे 3 घंटे के बाद हमने फैसला किया कि चूंकि बिल्कुल फ्रंट पे आ चुके हैं और बहुत करीब से लड़ाई शुरू हो चुकी है, अल्लाह ना करे नुकसान ना हो जाए। हमने फिर भी सोचा, पहले 7 छोड़े थे, वीडियो थी, इस दफा 17 छोड़े। हालांकि मैंने कहा था कि पंजाब पुलिस को मैं इस बार नहीं छोड़ूंगा वापस, लेकिन मैं बार बार कहता हूँ ना, इस्लाह कहने से नहीं, अमल से। इस दफा 17 छोड़े, वीडियो की आ जाएंगे, अभी डाउनलोड हो रही हैं। फिर भी छोड़ दीजिए, बच्चे हैं, उनके बच्चे हैं, हमारे भाई हैं। इस्तेमाल करने वाले क्यों नहीं सोच रहे कि उनको इस्तेमाल कर रहे हैं? हमने फिर भी छोड़ दिया। अब वहां से हमने कहा KP हाउस जाते हैं, लोग 2.5 दिनों के थके हुए थे और चाय पीते हैं, और चाय पी के फिर इमरान खान से मुलाकात होगी, तो इमरान खान जो अमल देगा उस पर अमल करेंगे। सर जैसे ही मैं पहुंचा वहां पर, मैंने बंदों को बात की और बिठाया वहां पर, IG इस्लामाबाद विद रेंजर्स, और पहले से कंटेनर लगा चुका था हमारे गेटों पे। ये है कौन? KP हाउस हमारी इस सूबे की पख्तूनख्वा की मलकियत है। अगर यहाँ बैठे हुए लोग इस बात पे खड़े नहीं होते ना, फिर जाओ पख्तूनख्वा के बजाय कोई सिंध चला जाए लीडर के पास, कोई पंजाब चला जाए लीडर के पास, यहाँ पर बैठो। तुम्हें अपने सूबे पे गैरत नहीं है, तुम्हें अपने सूबे पे गैरत नहीं है, अपने सूबे की आवाम पे जुल्म होता है, तुम्हारी पार्टियां करती है, तुम्हें उस पर गैरत नहीं है। किस बात पे गैरत खाओगे? कि बस हमेशा फॉर्म 45 में भर के आ जाओगे? अगर फॉर्म 45 में भी सोचा तुम आ गए, फिर भी तुम्हारी कुर्सी का कोई फायदा नहीं है। तो तुम्हारी सोच ही है कि तुम्हारे लोगों पे जुल्म हो, उनके घरों में छापे लगे, उनकी माओ बहनों की हिस्से के ऊपर ज्यादा चारदीवारी पर माल की जाए, और तुम कहो कि चलो ये कमजोरों का मैं जी जाऊंगा। लाना ऐसी चीज पे, लाना ऐसी कुर्सी पे, लाना ऐसी पार्लियामेंटेरियन बनने पे कि आप अपना सारा कुछ तबाह करके लोगों का आप कहेंगे मैं जीतने में आसानी पैदा हो जाए मुझे। इसलिए आकर सर डायरेक्ट फायरिंग की है, डायरेक्ट शेलिंग की है और धावा बोल दिया है। ये पता नहीं है पकड़ने किसको आया था, FIR किस पे थी? मुझे पकड़ने आया था, मुझे इतला दी कि तुम्हारे पे FIR है। नहीं, किस चीज की FIR है? कौन सा ऐसा मैंने जुर्म किया था, बता तो देता। पहले इमरान खान ने कहा कि मुझे गिरफ्तार करना है, कर लो, मैं गिरफ्तारी देता हूं। इन्होंने उसको जानबूझकर इस तरीके से गिरफ्तार किया ताकि कौम को दुख हो, कौम गुस्से में आए और कुछ करे, और उन्होंने करवा लिया। वो 9 मई ड्रामा बनाया हुआ है, 9 मई ड्रामा है। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर 9 मई ड्रामा नहीं है तो वो गरीब अब्बास जो छत पे खड़े होकर नारे मार रही थी, वो एक दिन हवालात क्यों नहीं गई? और गजिया शाह क्यों एक घर अंदर रही है? मुराद रास इन्होंने कहा 1700 काले लोगों का रहा वहां पर, एक दिन अंदर नहीं गया। जबकि महमूद रशीद और हमारे बाकी लोग वो अभी तक अंदर है, उमर सिंह अभी तक अंदर है। ये एक ड्रामा इससे साबित हो रहा है। जिसने पार्टी छोड़ दी वो 9 मई में नहीं है, जो पार्टी में खड़ा है वो 9 मई में सारे बैठे हुए हैं, ये सारे 9 मई वाले हैं, क्योंकि उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी। ये बैठा है, छोड़ गया है, ये नहीं है 9 मई में, ये बैठा है, बाकी हार गए क्योंकि 9 मई में नहीं है। 9 मई में क्यों नहीं है? क्योंकि छोड़ गया। कभी जागेगा इसका ज़मीर जागेगा एक दिन, ये बताएगा कुर्सी के लिए इसने पठानों की बेइज्जती की है। ना करें भाई, आप न करें। मैं यहाँ पर बात बोले ना भाई, जवाब दे देना। मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, न करें ये मेरी पहली एक बात तय हो चुकी है। मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि कई लोगों ने जब पार्टी छोड़ दी, क्या हो गया? जब पार्टी छोड़ दी, 9 मई नहीं है, कहा भी ठीक है, जीतने का वादा भी कर लिया, और जिसने नहीं छोड़ी ये हैं वो गैरतमंद लोग, और ये ऊपर जो बैठे हैं हमारे नौजवान, ये हैं वो गैरतमंद लोग जो घरों में बैठे हुए हैं। हमारी रिवायत है लीकर साहब, हमारी रिवायत है कि बुरे वक्त में छोड़ने वाला गद्दार होता है, बुज़दिल होता है। अगर किसी का नजरिया बहुत बड़ा है अरूज में छोड़े, इक्तिदार में छोड़े। अब IG साहब ने उसके बाद शीशे तोड़ना शुरू कर दिए। ये अली अमीन की गाड़ी थोड़ी है, जाती खैर है, मेरी गाड़ी थोड़ी है, माफ है। मेरा असला ले गया, माफ है। सामान ले गया, माफ है। KP हाउस की एक चीज जो इसे तोड़ी है, ये सिर्फ माफी नहीं मांगेगा, बना के भी देगा ताकि दोबारा जुलत ना करे।
سارے ثبوت موجود ہے، ثبوت موجود ہے. کھلی ہوئی الماریوں کیوں توڑ رہا ہے یہ؟ کھلے ہوئے دروازوں کیوں توڑ رہا ہے یہ؟ گبلے نے کیا کیا ہے؟ میری سرکاری گاڑیاں کیوں توڑی ہیں اس نے؟ وہ گاڑیاں علی امین کی نہیں ہیں، آج علی امین کی ہیں. وہ گاڑیاں پختونخوا کی حکومت کی ہیں. اس کی جرت کیسے ہوئی ہے کہ یہ پختونخوا کی حکومت کو ہاتھ ڈال رہا ہے؟ کیا ہے 2 سال رہ گئے ہوں گے، اس کے سال رہ گیا ہوگا. آئی جی بننے کے لیے، آئی جی صاحب آئی جی رہنے کے لیے اتنے بھی نیچے نہ گرو. وہ یاد ہے اسپیکر صاحب، جب چھوٹے لوگ عہدوں پہ بیٹھتے ہیں ملک تباہ ہوتے ہیں. یہی وہ چھوٹے لوگ ہیں عہدوں پہ جو بیٹھ گئے ہیں، اب ملک کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ عوام اس طرف جا رہی ہے، یہ چھوٹے لوگ ملک کا کپڑا نکال رہے ہیں. اس کے بعد کے پی ہاؤس پہ ابھی تک بندے بٹھائے ہوئے ہیں انہوں نے. وہ تمہارا باپ یہاں کھڑا ہے جی صاحب، ذرا یہ کھڑا ہے تیرا باپ. میں کے پی ہاؤس میں نہیں ہوں. ایسی لینگویج سننے کا شوق ہے. He has used abusive language over there regarding me. He has to apologize. اس کی جرت کیسے ہوئی ہے گالی دے؟ قاسم کہاں ہے تمہارا؟ میں اس کے باپ کا نوکر ہوں، یہ میرا نوکر ہے، یہ میری اسٹیٹ کا نوکر ہے. اس کی جرت کیسے ہوئی ہے کہ مجھے گالی دے کہہ رہا ہے وہاں پر؟ کہاں ہے سی ایم تمہارا؟ علی صاحب تیرا باپ یہ کھڑا ہے، ادھر کھڑا ہے. صاحب ابھی تک بندے بٹھائے ہوئے ہیں. اور علی صاحب سن لو، میں ادھر ہی تھا، کل پوری رات میں ادھر تھا. یہ ہے تمہاری پرفارمنس. سن لے فیڈرل گورنمنٹ، تمہارے آئی جی پرفارمنس پہلے یہ ہے کہ ہم پہنچے ڈی چوک پہ اس سے. دوسری یہ ہے کہ میں ادھر ہی تھا رات کو، 4 چھاپے سے مارے ہیں. اللہ الحق ہے. عمران خان کہتا ہے نا لا الہ الا اللہ پہ یقین رکھو، اللہ ساتھ ہو، ایسے سامنے بدل نظر نہیں آتا. سارے ہیرا کا واقعہ آپ کے سامنے ہے. ہماری اسلام کی تاریخ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کی سیرت کے بارے میں ہمیں بتایا گیا کہ ہم نے فالو کرنا ہے اس کو، اس کی مثالیں موجود ہیں. ہم نے ان کو فالو کرنا ہے، اللہ ہماری مدد کرے گا. میری گاڑی بھی لے گئے، میرا ذاتی اسلحہ بھی لے گئے، میری اسکواڈ کی گاڑیاں سرکاری گاڑیاں بھی توڑ دی، ٹائر پاڑ دیے، لوٹ لیے. میرے گارڈ بھی لے گئے، ان کو مارا. ڈی ایس پی جو ڈیوٹی پہ ہے اس آگے کے پی ہاؤس آباد میں، وہ میرے ساتھ نہیں ہے، وہ نہیں ہے میرے ساتھ، وہ کے پی ہاؤس کا ذمہ دار ہے. اس سے آتے ہی پوچھا، جب اس نے جواب نہیں دیا تھا اس کو 2 بٹ مار دیے. یہ ہے ہنڈا، ہمیں کہتے ہیں ہنڈا، یہ ہے ہنڈا، سرکاری ہنڈا ہے. یہ ہمارے پیسوں پر یہ سرکاری ہنڈا بنا ہوا ہے. اس فلور پہ آ کے معافی مانگے گا، اور خدا کی قسم ہم یہ بیان کریں کہ پھر کہہ رہا ہوں اصلاح کر لو، پھر کہہ رہا ہوں اصلاح کر لو. اس فلور پہ معافی مانگے گا، ورنہ ایف آئی آر کرائیں گے. ایف آئی آر پہ پیش نہیں ہوگا، جہاں پہ ہوگا اپنی بے عزتی کا بدلہ لے کے دم لیں گے. یہ بھی کہہ رہا ہوں، پھر اصلاح کی بات کر رہا ہوں. سارے سنیں، جتنے ہمارے مخالفین بیٹھے ہوئے ہو، اصلاح کر لو. بار بار موقع دے رہے ہیں اصلاح کرنے کا، اس لیے نہیں کہ تمہیں بڑے پیارے ہو، اس لیے کہ ملک کی سالمیت اور جو ملک کے حالات ہیں اس وقت اس صورتحال میں ہم کہہ رہے ہیں کہ اصلاح کر لو. وہ جو بندہ بیٹھا ہے بے گناہ جیل میں اس وقت، ابھی بھی مجھے کلمہ نصیب نہ ہو موت والے ٹائم. عمران خان ابھی مجھے ملتا ہے نا، سب سے زیادہ جو بات کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ مجھے پاکستان کی فکر ہے. پاکستان کہاں جا رہا ہے؟ پاکستان کہاں جا رہا ہے؟ ہمیں ہٹانے پر تو مولانا صاحب نے بھی اب کہہ دیا ہے، اب تو گالی مک گئی ہے. مولانا صاحب نے کہہ دیا ہے کہ مجھے بلایا اور مجھے وہاں بیٹھ کر باجوہ صاحب نے اور ندیم صاحب نے یا کون سا نام لیا اسے کوئی اور مختار صاحب نے، اور کہا کہ عمران خان حکومت گرانی ہے. میں نے کہا کہ ابھی ٹائم نہیں ہے موضوع. انہوں نے کہا امریکہ کا پریشر ہے. پیچھے کیا رہ گیا ہے؟ وہی غلامی تھا، وہی غلامی جو عمران خان کہتا ہے کہ ہم غلام ہیں. یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ وہی مولانا صاحب ہے. اس نے پہلے کہا تھا کہ عمران خان حکومت امریکہ نے نہیں، عمران خان حکومت میں نہیں رہی ہے. یاد ہے نا سب کو؟ یاد ہے. اب مجھے بتائیں اس بات میں کیا رہ گیا کہ ہم غلام ہیں نا امریکہ کے؟ عمران خان ٹھیک کہہ رہا تھا نا، ہمیں غلامی ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے. ثابت ہو گیا ہے. اب یہ جو اب حالات بنے ہوئے ہیں، ان حالات کے اندر یہ دھمکیاں گورنر راج لگا لیں گے، پھر کیا کر لو گے؟ یہ بھی ادھر تجربے کیے ہیں، ملک میں کیے، کر لو، پھر کیا ہو جائے گا؟ کیا تم عمران خان کی سوچ ختم کر سکتے ہو؟ اس عوام کو ختم کر سکتے ہو؟ کبھی بھی نہیں. یہ دھمکیاں شمکیاں سے اگر ڈرنا ہوتا نا سر، تو ہم اس طرح فرانس بنا کیا رہے ہوتے ہیں. تمہیں نائر کر دیں گے، کر دو نائر، کیا ہوگا؟ میں نہیں بنتے میں سے کوئی اور ہوگا انشاءاللہ. بہت ہے، سب کا نظریہ پکا ہے، سارے ڈٹے ہوئے ہیں. ہم نے کبھی اپنے لیے نہیں کھیلا، ٹیم کے لیے کھیلا ہے، صوبے کے لیے کھیلا ہے، ملک کے لیے کھیلا ہے، قوم کے لیے کھیلا ہے. تکڑے ہو جاؤ، نائل کر دو، پھر آؤں گا، اور پھر آؤں گا مزید دب کے آؤں گا.
تو پھر مزید دبوں گا. پھر یہ ملک کا ایک آئین ہے اور اس آئین کی ہم نے تحفظ کرنا ہے, اور جو رکاوٹ بنے گا ہم اس کا مقابلہ کریں گے. ایک شخص کے لیے ہم قوانین بناتے ہیں, 25 کروڑ عوام کا نہیں سوچ رہے, ایک شخص کے لیے قانون بن رہے ہیں اور لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے اس کے لیے. چلو بناتے ہو قانون, فارم 47 والے ہو گئے ہو, اس میں بنا لو. نہیں, کسی کی بہن کو اٹھا رہے ہیں, کسی کے بچوں کو اٹھا رہے ہیں. نیا قانون بنا دیا ہے کہ لوٹا کیسے الاؤڈ ہے, بنو لوٹے, لو پیسے. وہ یہ ہے تمہاری پارٹی, وہ یہ ہے تمہارا نظریہ, یہ بکو. تم بکنے کو لیگل کر رہے ہو. خدا کے لیے اپنی قبر میں جاؤ گے, کب تک رہ جاؤ گے؟ کب تک رہو گے؟ دیتا پتا ہے, ایک روپے کا پتا ہے آپ لوگوں کو. اب اپنی پارٹی میں آپ بول نہیں سکتے ہو. لوٹا کسی کو آپ الاؤ کر رہے ہو کہ بنو لوٹے. آپ ایک بندے کے لیے 25 کروڑ لوگوں کے خلاف جا رہے ہو. کیا فائدہ دیا ہے اس نے آپ کو؟ پھر فائدہ دیا ہے, اس کا مطلب ہے گل اٹھے کھڑی ہے. پھر فائدہ دیا ہے, اتنا اسٹینڈ جو لے رہے ہو, پھر فائدہ دیا ہے اس نے. آج پتا چل گیا ہے کہ اتنے مجبور ہو کہ اسے اتنا فائدہ دیا ہے کہ ایک بندے کے لیے پاکستان کے آئین میں ترمیم ہو رہی ہے. اسپیکر صاحب, 12 ضلع سے گزر کے آیا ہوں. نہ گاڑی چھوڑی, نہ اسلحہ چھوڑا اپنا, نہ سرکاری چھوڑا. مجھے ڈفرینس ہے, میں اس وقت علی امین نہیں ہوں. میں اس وقت صوبے کی عوام کا وہ مینڈیٹ ہوں جو ان کو ملا, انہوں نے مجھے دیا. مجھے تھریٹ ہے, مجھے چھوڑا تھا. ذمہ دار کون تھا؟ کون ذمہ دار تھا؟ میں حرفیاً کہہ رہا ہوں کہ جب میں نکلا ہوں میری جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں تھا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, 1 روپیہ نہیں تھا میری جیب میں. میرے ہم سفر کون تھے؟ پہلے میں اکیلا, آگے 1 بار 2 لوگ, ایک بندہ, میکسیمم 3 بندے. کتنا اٹھایا میں نے؟ میکسیمم 3 بندے میرے ہم سفر تھے. پورے 12 ضلع گزار کے بھی پہنچا ہوں. جیسے پہنچا ہوں پتا چلا آپ کو علاج کر رہے ہیں, آپ خدمت میں حاضر ہوا ہوں, آپ کا شکریہ ادا کرنا ہے. 12 ضلعوں میں میں گزرا ہوں اس آئی جی کی وجہ سے. مجھے آئی جی یہ تو ابھی تک مجھے پتا نہیں میرے ایف آئی آر کیا ہے. موبائل تو کام نہیں کر, میرے پاس موبائل نہیں تھا, ویسے بھی کام نہیں کر, میرے 2-3 دن موبائل نہیں ہے. ہم جہاں پہ گھوم رہے تھے نیٹ ورک تو بند تھا. مجھے یہ پتا نہیں ہے کہ آئی جی صاحب تمہارے پاس میرا وارنٹ کون سا ہے, تمہارے پاس فلاٹ وارنٹ کون سا ہے. اچھا روایت بنانا چاہتے ہو آپ لوگ, دیکھو زر کی ایگریمنٹ ہوتی ہے, زر کی ایگریمنٹ ہے, خدا کی قسم ایگریمنٹ ہے. یہ کیسا رواج ہے؟ کل میں کوئی پرچہ کاٹ دوں, کل میں سیناؤں میں چڑھ دوں, کیا ساری مرتبہ آپ کی رہنی ہے؟ ایسا نہیں ہے. اگر آپ چپ ہوئے ہیں ہمارے گھر کے چھاپوں پہ, میں اولاد سوال نہیں کرنا چاہتا, لیکن تمہارے گھر پہ چھاپا میں لگاؤں نا تو کہنا کہ زمین بے غیرت ہے, ایسے کہنا پورا صبح کہنا کہ زمین بے غیرت ہے. جس میں نے چھاپا لگوایا نا مخالف کے گھر میں, اس کی باپ بہن کی بےعزتی کرائی, کہنا بے غیرت ترین آدمی ہے علی امین, کبھی بھی نہیں کرے گا. ہماری تربیت ایسی نہیں, ہماری آپ تربیت ہے نہ لیڈر سے ہماری تربیت ہے. اور جنہوں نے کچھ گلا کرتے ہیں ہمارے ساتھ یہ ہوا, ہمارے ساتھ یہ ہوا, کرتے ہیں گلے بیٹھے ہوئے, اور جنہوں نے کیا ہے نا ان کی بھوک چاٹ رہے ہو. آج جاتے کہاں؟ سچ بولو, سچ بولو. جنہوں نے کیا ہے, مریم میڈم سن لو, مجھے وہ کہہ رہا ہوں, مریم سے میرا کام ہی نہیں ہے. کہتے عورت کا, کیا پاکستان میں عورت مریم رہ گئی ہے؟ ہماری عورتیں نہیں ہے. یا اپنی راشن لوگوں کو منع کر رہی ہے جانے سے, 2 سال سے جیل میں ہے, بیمار بھی ہے, عورت رہی ہے. مریم میڈم ذرا پتہ کر لو, تم جو کہتی ہو نا میرا دروازہ توڑا گیا, وہ توڑنے والا کہاں ہے اور کون ہے؟ وہ تو بوٹ پالش کر رہی ہو. یہ بھی سر یار یہ بند کرو یار اپنی باتیں, اللہ کے بندو. اسپیکر صاحب, یہ علی امین خان تقریر کر رہے ہیں, اس ہاؤس کے لیڈر ہیں. تم لوگوں کو پہلے میں نے کہا میں باہر نکال دوں گا تم لوگوں کو. خدا کے بندو, یہ ہاؤس میں لوگ کس لیے بھیجے ہوئے ہیں؟ لیڈر آف دا ہاؤس بول رہے ہو, تم ادھر سے لگے ہوئے ہو. میں تمام اداروں سے, تمام سیاسی پارٹیوں سے اس فلور آف ہاؤس کہہ رہا ہوں, اصلاح کر لو. اچھا بچوں کا مستقبل چاہتے ہو, اچھا چاہتے ہو, یہ کیا ہے یار اسمبلی؟ کیا ہے, کیا ہے اسمبلی؟ کبھی بھی ذاتی مقصد کے لیے اپنی اخلاقیات, اپنے دین کی دی ہوئی تعلیم, اپنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا وہ راستہ نہیں چھوڑنا. کرسی میں کچھ نہیں ہے, انسان کرسی کو بناتا ہے, کرسی انسان نہیں بناتی. میں آپ کو دکھاتا ہوں, اب تو ستا رہی تھی, پولیٹیشین نہیں تھا, جتنی دعائیں لوگ اس کو دیتے ہیں میرے خیال میں کسی کو دیتے ہوں گے. نام کٹا کرو, میں ڈیلا 30 سال جیل میں رہا ہے, سب سے عظیم بتایا جاتا ہے اس کو. اسے لوگوں کی گلی نالی نہیں بنائی تھی کہ گلی بنائی تو نالی بنائی, اس نے ایک نظریہ دیا تھا, اس نظریے کے لیے قربانی دی تھی, اور جب وہ جیت گیا اس نے کیا کیا,
اس نے کہا کوئی فرق نہیں ہے، یہ کالے اور گورے کا فرق ختم کر دو. وہی بات کی 30 سال بعد بھی. اصلاح کر لو، کیونکہ آج تو ذرا سارے لوگ بیٹھے ہیں بار بار ضرب کا مظاہرہ کر رہے ہیں. ایسے نہ ہو کہ پھر ہمارے بچے بدلنا شروع کر دیں. تین حکومت قسم بخدا ہے، پیمان کرتا ہوں. ہم سارے پہلے ہم سارے مسلمان ہیں، انسان ہیں، پاکستانی ہیں، پھر پختونخوا کے لوگ ہیں. اگر تمہاری بے عزتی پہ میں غیرت نہیں کھاتا تو یاد رکھو کل میری والی پہ کوئی بھی نہیں کھائے گا. اور میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں، برملا بتا رہا ہوں کہ جب آپ کے ساتھ ہوگا خدا کی قسم لوگ آپ پہ ترس بھی نہیں کھائیں گے. لوگ یہ بھی نہیں کہیں گے زیادتی ہوئی ہے، کہیں گے یہ لوگ تھے انہوں نے کیا تھا اچھا ہوا ہے ان کے ساتھ. تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے یا تم لیڈر سارے بول نہیں سکتے ہو یا تمہیں ملتے نہیں ہیں یا تمہیں چھوڑتے نہیں ہیں؟ کیا وجہ ہے آخر؟ اپنے ضمیر کی آواز کے اوپر کرو جو کام بھی کرتے ہو. بات کرو سیاست، کوئی اور کام کر لو. ضمیر کی آواز پہ، اصول پہ کمپرومائز نہیں کرنا. انشاءاللہ اسپیکر صاحب ہماری یہ جنگ جاری ہے، ہم یہ جنگ مرتے دم تک لڑیں گے. میرے کہتے ہیں لفظ استعمال کرتے ہیں جنگ کا. تو میں کیا کہوں اس کو؟ میں تو کیا کہوں؟ یہ جنگ ہے، یہ جنگ تم نے مسلط کی ہے، یہ جنگ تم نے شروع کی ہے. انشاءاللہ اختتام اس ہم کریں گے اور کر کے دکھائیں گے. اس سے بہتر ہے پاکستان کے مفاد کے لیے. عمران خان ہمیشہ کہتا ہے، جیل جانے سے پہلے بھی کہا اس کو، یہ نہ کہے کہ اسے جیل میں جا کے کہا. اس نے جیل میں جانے سے پہلے کئی بار کہا کہ میں پاکستان کے لیے مذاکرات کرنے کو تیار ہوں. بیٹھ جاؤ، اس ملک کی سوچ لو، قوم کی سوچ لو، نسلوں کی سوچ لو، اس ملک کے بنائے ہوئے آئین کی سوچ لو. اور سب سے بڑھ کر جو ہمارے اباء نے قربانیاں دی ہیں ملک کے لیے، ان کے لیے بھی سوچ لو. ایسے نہیں ملانے پلیٹ میں، انہیں قربانیاں جانی اور ہماری قربانیاں ہوتی ہیں. اگر ہم نے یہ نہ سوچا، ہم اس طرف نہ بڑھے، آج پاکستان میں مہنگائی آپ کے سامنے ہے. مجھے بھی یاد ہے بلدیاتی الیکشن میں ہمارے سب دوسرے لڑا ہوگا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی. ایک ہی نعرہ تھا، یہ غریب دشمن ہے، مہنگائی کرتے انہوں نے. ہاں مہنگائی تھی، 16 روپئے گھنٹہ بجلی کا تھی مہنگائی. اب تم اچھے لوگوں کا 65 روپئے میرے مہنگائی نہیں ہے، شرم کرو. پیٹرول بہت مہنگا ہے، $108 کا بیرل تھا اس وقت، اور اس میں ہم دے رہے تھے 145 کا. آج 76 یا $75 کا بیرل ہے، آپ دے رہے ہو 250 سے اوپر. یہ کمال ہے آپ کا. چینی جب 90 روپئے گئی تھی، چیخیں نعرے برباد کر دیا ہے. آج ریٹ دیکھ لو. روزگار کی یہ حالت ہے کہ سب سے زیادہ رش جس دفتر میں ہے وہ پاسپورٹ آفس ہے، وہ بھی ان کے نیچے ہے. ادھر بھی کرپشن ہو رہی ہے، بغیر پیسوں کے پاسپورٹ نہیں بنتا. کب چلے جائیں آپ؟ دیکھ لیں، ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں لوگ، کارخانے بند ہو گئے ہیں. IMF میں پیسہ ملا ہے، بڑے خوش ہو رہے ہیں، تالیاں بجا رہے ہیں، اوپر کے دے رہے ہیں. وہ بھکاریوں اوپر ہی کیا بات ہے اس میں؟ اور $1 بھی ہمارے لیے سوال نہیں ہو رہا ہے اس میں. میں بتا رہا ہوں، ذمہ داری سے بتا رہا ہوں. یہ وہی سود کی قسطیں ہیں جو نہیں اتاری پچھلے 2 سال میں اور ابھی 6 مہینوں میں، اسی میں جائے گا. کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. ملک کی عوام اس وقت روڈوں پہ نکلتی ہے. کیوں نکلتی ہے؟ کہ ان سے ان کا حق چھینا گیا اور مزید چھینا جا رہا ہے. یہ آواز جس کے کانوں میں نہیں جا رہی وہ اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہا ہے. کبھی بھی قوم اور تاریخ معاف نہیں کرے گی اس کو. آؤ میں چیلنج کرتا ہوں، چلیں کرو جلسے. کیوں نہیں کرتے ہو؟ بلاؤ بلاور کو یہاں پہ کرے جلسہ. کیوں نہیں کرتا؟ میں سیکھ جاتا ہوں، مجھے بھی کرنے دو. اب اللہ نہیں کہوں گا، پھر بغیر کی بتا رہا تھا، باقی سمجھ گئے ہوں گے. پنجاب میں مریم نواز صاحب آپ آئیں، اتنا بڑا آپ کا لیڈر، والد، 3 دفعہ پرائم منسٹر، مارسیرا میں جلسہ کرو. سسرال ہے، آ جاؤ کرو، پشاور میں کرو. اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں فلور آف دا ہاؤس کہ جلسہ ضلع میں کریں گے، اس ضلع سے باہر کسی کو لے کے بھی نہیں جائیں گے، دعوت بھی نہیں دیں گے. تو پاکستان سے لے آؤ، لوگ ہم نہیں دیں گے. لیکن تم اگر اشارہ کرو گے تو پھر تم نے ہاتھ دیکھ لیا. قوم جاگ چکی ہے. یہ آنسو گیس، ٹیئر گیس، اس کا خوف ختم ہو چکا ہے. اب گولیاں مار رہے ہو، اس کا بھی ختم ہو جائے گا. پھر کیا کرو گے؟ اس کے بعد کیا کرو گے؟ آنسو گیس ختم ہو گیا خوف، آپ نے دیکھ لیا نا. تو آپ اس کے بعد اب ربڑ گولیاں مار رہے ہو اور دوسری گولی ہوا میں مار رہے ہو. ربڑ کی گولی کا بھی ختم ہو گیا ہے. اب یہ گولی کا رہا ہے منہ ایسے ہے، اس کو ایسے کر لو گے، کیا ہو جائے گا؟ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے آگے تو کچھ نہیں ہے. پھر یہ اسٹیج بھی یہاں تک آ چکی ہے، یہاں ہونی ہے. اگر چاہتے ہو یہ اسٹیج تو ٹھیک ہے، ہمارے سینے حاضر ہیں.
حاضر ہے نا؟ کھڑے ہو کے بتاؤ, کھڑے ہو جاؤ. حاضر ہے تمہارے سینے؟ حاضر ہیں انشاءاللہ. اس ملک کے لیے, اس قوم کے لیے ہمارے سینے حاضر ہیں. مر جائیں گے, غلامی قبول نہیں کریں گے. اصلاح کر لو ورنہ سزا کے لیے تم بھی تیار رہو. میں آخر سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, ٹھیک ہے, صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. مجھے پوری امید اور یقین ہے کہ میری ساتھ کی اس بات کے بعد اگر وہ لوگ جو فیصلے کر رہے ہیں, فیصلہ سازوں نے اگر کوئی صحیح سوچ کی طرف آگے قدم نہ بڑھایا تو سمجھ جانا پوری قوم, پاکستان کی پوری قوم سے مخاطب ہوں کہ یہ ہمارے نہیں ہیں, پھر یہ ہمارے وفادار نہیں ہیں. اگر میں کہوں غدار ہیں پھر, تو اس کے بعد بھی اگر انہوں نے یہ نہ کیا پھر میں سمجھتا ہوں کہ خطرہ ہی ہے.